طریق علاج غصہ، یہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر زیادہ قدرت ہے اور میں اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں۔ اگر وہ بھی مجھ سے یہی معاملہ کرے تو کیا ہو؟ اور یہ سوچے کہ بدون ارادے خداوندی کے کچھ واقع نہیں ہوتا، سو میں کیا چیز ہوں کہ مشیت الہی سے مزاحمت کروں۔ درو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی اور جھوٹ بات سے کنارہ کش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق وإیاکم والکذب، یعنی ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ حقیقت درو خلاف واقعہ بات کہنا کذب ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے جو بات سنے بیان کر دے، بلا تحقیق بات کو نقل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو کہ جھوٹ اور فجور ساتھ ساتھ ہیں اور یہ دونوں جہنم میں ہیں، اور فرمایا جھوٹی شہادت 3 مرتبہ شرک کے برابر ہے۔ نیز دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک زنبور ہے اور وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو چیر رہا ہے یہاں تک کہ بدھی تک جا پہنچتا ہے، پھر وہ کلہ درست ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو کہا وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، یعنی قبر میں یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ اگر بلانے سے بچہ آ گیا تو کیا چیز دے گی؟ تو عورت نے کہا چوارا دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا، صرف بہلانے کے لیے ایسا لفظ نکلتا تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوتا۔ علاج کلام میں احتیاط ہو، بدون سوچے کوئی کلام نہ کرے، استحضار قبل از وقت، ہمت در عین وقت، تدارک بعد الوقت۔ نیز اگر کوئی بات کبھی منہ سے خلاف شریعت نکل جائے تو فوراً خوب توبہ کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل جو بتایا گیا تھا غصے کے متعلق بتایا گیا تھا کہ غصہ بھی بہت ہی بری چیز ہے، بری عادت ہے، اور اس غصے سے اپنے آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ تمہیں غصہ آئے اور تم غصے پر کنٹرول کر لو تو سب سے بڑی پہلوانی تو یہی ہے۔ بہرحال غصہ کیوں آتا ہے، پھر اس کے متعلق اس کا علاج کیا ہے، وہ تو تمہارے سامنے کل آج گیا تھا۔ آج بتا رہے ہیں دروغ یعنی جھوٹ بولنا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہمیں جو زبان دی ہے وہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے دی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے۔ زبان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے، پرندوں اور چرندوں کو بھی زبان تو دی ہے، لیکن ان کو معافی ضمیر ادا کرنے کی طاقت نہیں دی ہے، بلکہ ہمارے دل میں جو بات آتی ہے، جو خیال آتا ہے، اس کو ہم زبان کے ذریعے سے سامنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ہمیشہ سچ بولنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں جو رسول دیا، ویسے تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادتیں، سارے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک آپ کے اخلاق بہت بلند ہے۔ ان اخلاقوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری
اپنے قوم کو جمع کیا صفا پہاڑ کے اوپر یا کسی جگہ پر، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ بتایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سچ بولنے کا کتنا لوگوں کو اعتماد تھا، اس کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں پہاڑ پر ہوں، تم لوگ نیچے کھڑے ہو، پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ تمہیں تو دکھائی نہیں دے رہا، مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور میں یہ کہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور وہ لشکر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن مجھے دکھائی دے رہا، بہت بڑا لشکر ہے اور تمہارے پر حملہ کرنے والا ہے، آپ اس کو سچ مانو گے یا نہیں؟ تو ساری قوم نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا، اس لیے آپ جو بول رہے ہیں یقیناً سچ ہی ہوگا، ہم اس کو سچ مانیں گے۔ تو دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد تھا، اور کبھی آپ نے جھوٹ کا سہارا ہی نہیں لیا، کبھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس وجہ سے لوگوں میں صادق الامین کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا وہ اس صفت میں سب سے زیادہ اونچے معیار پر تھے، سب سے زیادہ اونچے درجے پر تھے۔ ہمارے رسول ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی اس درجے پر نہ پہنچے تو ابھی کم سے کم اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بہت ہی کم ہم لوگ سچ کا سہارا لیتے ہیں، عام متن ہمارا بولنا جھوٹ ہی ہوتا ہے یا جھوٹ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کی ہمیں سب سے پہلے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ بتایا گیا کہ جھوٹ بولنے کے بعد جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 شب مبقات 7 ہلاکت والی چیزیں بتائی، پھر ان کے علاوہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جس وقت کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کیسر اور کسریٰ کو جو خط لکھا تھا، اس خط میں حضرت ابو سفیان کو بادشاہ نے بلایا تھا، کیسر نے بلایا تھا، اور بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحقیقات کر رہا تھا۔ اس تحقیق میں یہ بھی پوچھا کہ کبھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے ہیں؟ پھر ان کے علاوہ حضرت ابو سفیان اس زمانے کی تہذیب کو دیکھو، حالانکہ ہم اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، آج کا ہمارا یہ زمانہ، اس کو ہم زمانے جاہلیت نہیں کہتے بلکہ ایجوکیٹڈ دور کہتے ہیں، پڑھے لکھے کا زمانہ ہے۔ لیکن اس زمانے جاہلیت میں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں کچھ جھوٹ بول دوں، اور مجھے امید بھی تھی کہ میرے ساتھی ہیں کوئی میری تکذیب نہیں کرے گا، اور جھوٹ بول کر بادشاہ کو ذرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھار دوں، لیکن مجھے یہ خطرہ لگا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہی لوگ جب مکہ مکرمہ جائیں گے اور مکہ مکرمہ جا کر کہیں گے کہ ہمارا سردار بھی جھوٹ بولتا ہے تو میری کتنی بڑی بدنامی ہوگی۔ یعنی اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بدنام کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آج اب حضرات نے سنا ہوگا کہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ سمجھنا نہیں، دج اور فریب کا یہ زمانہ ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے جو زمانہ آئے گا وہ اس سے اور زیادہ خراب ہوگا۔ آج
अगर कोई आदमी सच बोलता है तो उसको बेवकूफ़ कहा जाता है, और जो आदमी झूठ बोलता है तो उसको बहुत ही समझदार और उसको बहुत ही अच्छा आदमी समझा जाता है। दोनों जमानों में कितना ज़्यादा फर्क है। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको झूठ बोलने से मना फरमाया है। झूठ किसे कहते हो तुम जानते हो, और झूठ क्यों बोलते हैं वो भी जानते हो, और झूठ से कैसे रुकना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन झूठ इतना बुरा है, ये हमारे दिलों को आज ही पता चला कि काफिर उसको बुरा समझता है और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुरा समझते हैं। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला मेयार पर, सदाकत के, सच्चाई के आला मेयार पर थे। और जब हम हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे हैं, ताबेदार हैं, तो हमें भी सदाकत के और सच्चाई के आला मेयार पर होना चाहिए। अभी तुमने हदीस में सुना कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानियत के साथ मेराज पर बुलाया था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को भी देखा, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को भी देखा। जहन्नम में जो जो गुनाह हो रहे हैं, दुनिया में जो हो रहे हैं, उनकी क्या क्या सजा है, वो भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ दिखलाई गई। और एक दूसरी हदीस में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे मालूम है वो अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो हंसो, रोओगे ज्यादा, हंसोगे कम। अब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक आदमी को देखा कि कैंची के जरिए से उसको यहाँ से काटा जाता है, यहाँ तक यहाँ मुंह तक आ जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि भाई ये क्या है, तो कहा कि ये आदमी झूठ बोला करता था, उस झूठ की सजा उसको ये दी जा रही है और कयामत तक ये सजा इसको दी जाती रहेगी। अगर उसका झूठ थोड़ा होगा, कम होगा, तो कयामत तक में वो सजा बर्दाश्त करके फिर छूट जाएगा वो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस वक्त में क़यामत के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ न करेंगे तो जहन्नम में डाला जाएगा। बहरहाल इस वजह से हमें झूठ से बचने की ज़रूरत है। और उससे बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि झूठ से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन झूठ से फ़ायदा नहीं होता, हमेशा फ़ायदा सच के ज़रिए से होता है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाम एक सहाबी है, वो ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग वापस आए तो बहुत सारे मुनाफिकीन जो बहाना करके ग़ज़वे तबूक में गए नहीं थे, वो आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने लगे, मुलाकात करने लगे। मेरा तो बहुत इरादा था और आजकल की स्टेशनों में टिकट भी बुक थी, लेकिन क्या करूं, ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं आ सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। हज़रत काब कहते कि मेरे दिल में भी आया कि मैं भी कोई झूठा बहाना कर लूं, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि मैं झूठा बहाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करूंगा और अल्लाह तबारक व तआला ने सच उनको बता दिया तो फिर क्या होगा। इस वजह से जो कुछ हो जाए मैं सच ही बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मेरी हालत सबसे अच्छी थी, पैसे के एतबार से, माल के एतबार से, सवारी के एतबार से, सेहत के एतबार से, हर एतबार से मैं आला तरीके पर था और मेरा इरादा था कि आज न कल चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं पहुंच पाया। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ठीक है, तेरा मामला अल्लाह को सुपुर्द है, अल्लाह माफ़ करेगा तो माफ़ होगा। फिर इनको कई दिनों तक, 50 दिनों तक बहुत सारी मशक्क़तें, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको माफ़ किया। तो उस वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए हैं, जो असल बताना था वो ये माफ़ी हो गई। और वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो कहा है वो यही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آج مجھے جو معافی ملی، آج مجھے جو نجات ملی، آج مجھے جو یہ خوشی کا موقع ملا، وہ صرف میرے سچ کہنے کی وجہ سے ملا۔ اگر میں نے سچ نہ کہا ہوتا اور جھوٹ بہانہ بنا دیا ہوتا، سمجھ میں آ گیا، تو پھر آج یہ سعادت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور جھوٹ آدمی کو کبھی نجات نہیں دیتا۔ آپ نے یہی کہا کہ نجات مجھے ملی وہ سچائی سے ملی۔ اور تم نے ویسے بھی سنا ہوگا کہ آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے 100 مرتبہ دوسری جھوٹ بولنے پڑتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے میری رائے تو یہی ہے کہ آج اسی وقت ہم یہ سچی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بشرطے کہ انشاءاللہ سچا ہو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی۔ حسد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، تم کہو میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں۔ بہت سارے رضائل آپ حضرات روزانہ ایک دو رضیلہ سن رہے ہیں۔ اگر ہر رضیلہ کو سننے کے وقت آدمی یہ دیکھ لے کہ مجھ میں یہ عادت ہے یا نہیں، سمجھنا گیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے ہمیں سمجھایا تھا، بتلایا تھا، تو اس میں یہی بتایا تھا کہ کوئی آدمی کوئی تبصرہ کرے، کوئی آدمی تمہارے خلاف کچھ کہے، تو ایک دم آگ ببولا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مرض، یہ بیماری، یہ چیز مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر مجھ میں ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ مرض مجھے بتلایا، سمجھ میں۔ اور اگر اپنے اندر نہیں ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرض سے میں بچا ہوا ہوں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور غصے میں نہ کرنے کے کام کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ جھوٹ بولنے میں آدمی حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے۔ حسد کرنے کا موقع آیا تو یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے، بیماری ہے، اور یہ حسد بہت بڑا مرض ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شیطان جس کو ہم کہہ رہے ہیں، عزازیل اس کا اصل میں نام ہے، ایک زمانے میں وہ بہت ہی متقی پرہیزگار تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ کچھ نہ پوچھو۔ بعض تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین پر ایک بالش خالی نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اسی کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کو فرشتوں میں آنے کا، فرشتوں میں رہنے کا اور فرشتوں کی جماعت میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے کہا کہ اس قال للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر اس کے بعد کہا کہ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو اس میں یہ تو ملائکہ نہیں تھا، یہ تو جنات میں سے ہے، لیکن جنات میں ہونے کے باوجود اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کرنا۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود اس پر یہ آفت کیوں آئی؟ تو اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ دل کو اثر کرتی ہے کہ وہ عابد تو تھا لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا، یعنی اس کے دل میں جو محبت ہونی چاہیے اللہ جل جلالہ والوں کی، وہ اس میں نہیں تھی۔ اور ہم جو یہ مجلس جو ہم نے قائم کر رکھی ہے یا کرتے ہیں، اس مقصد کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارا دل جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے، یا ہمارا یہ دل
جس میں اللہ جل جلالہ امن والوں کی محبت جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، اس کو ہم اور بڑھائیں، اور اس بڑھانے کے لیے کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بحث بھی کی۔ میں نے جب کہا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے اچھا ہوں، میں تو آدم سے بڑا ہوں، آدم سے بڑا ہونے کی وجہ سے بڑا چھوٹے کو تھوڑا سجدہ کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے تفصیلات سنیں گے، اس میں مجھے بتانا ہے کہ شیطان کو یہ دل میں بیٹھ گیا تھا کہ میری اتنی عبادت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والہ مجھے بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات، آپ لوگ تو عربی جانتے ہیں اشرف المخلوقات کا معنی کیا ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تو اس کو حسد پیدا ہو۔ تو سب سے پہلی حسد اگر کسی نے کی ہے تو شیطان۔ تو اگر اب ہم حسد کریں گے تو ہم گویا کہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حسد کا علاج بھی بہت عجیب بتایا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لو کہ حسد اور غبطہ کہتے ہیں کس کو؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اس نعمت کو دیکھ کر جلنا کہ اس کو یہ کیوں ملی، نہیں ملنی چاہیے تھی، یا یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ تو مجھے ملے، مجھ کو ملنی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور ہر چیز میں ہو سکتا ہے، علم میں بھی ہو سکتا ہے، مال میں بھی ہو سکتا ہے، پوزیشن پر بھی ہو سکتا ہے، درجات پر بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز میں حسد ہو سکتی ہے۔ اور ایک ہے غبطہ۔ غبطہ یعنی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو، کسی کے پاس اچھی قلم دیکھو تو تمہارے ذہن میں خیال ہے کہ میرے پاس بھی اچھی قلم ہونی چاہیے، اس کے پاس سے جائے یا نہ جائے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے غبطہ۔ تو غبطہ کرنا یہ منع نہیں، لیکن حسد کرنا منع ہے۔ اور حسد کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے مستقل ایک صورت نازل کی جس میں حسد سے پناہ چاہی گئی، من شر حاسد اذا حسد۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جس میں کچھ دیر تک آدمی ملوث رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اور بعض چیز تو ایسی ہے کہ آدمی اس میں ہر آن، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ جلتا ہی رہتا ہے، ان میں سے ہی حسد۔ تمہیں اگر کسی سے بھی حسد ہو جائے، کسی سلسلے میں بھی حسد ہو جائے، تو سوتے اٹھتے بیٹھتے تمہارے دل میں یہی چکر چلتا رہے گا کہ اس کو میں کس طریقے سے گراؤں، اس کو کس طریقے سے اس نعمت سے گھٹاؤں، اس کے لیے کیا کیا جاؤں، 24 گھنٹے۔ تو گویا کہ حاسد 24 گھنٹے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ علاج ابھی بتائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا علاج بہت ہی شاندار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی سے حسد ہو جائے، نہیں ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ لوگ بالکل متقی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن اگر حسد ہو جائے تو اس حسد سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہوئی ہے
اس کے لیے ترقی کی دعا کرو. جس کے لیے مجھے اس سے حسد ہے کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے, نہیں ملنا چاہیے تھا, اس کا علاج یہ ہے کہ میں اب اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت سے نواز, اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت عطا کر اور اس کو برکت عطا کر. جب میں اس طریقے سے دعا کروں گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کا مادہ دل میں سے نکالے. بہرحال حسد بھی بہت ہی بری چیز ہے, اور اس میں آدمی کو ایک اعتبار سے دیکھنے جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہے. جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دے رکھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیکھ رکھی ہے. کسی کو حسن دے رکھا ہے, کسی کو مال دے رکھا ہے, کسی کو گاڑی دے رکھی ہے, کسی کو کوئی چیز دے رکھی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ پر حسد کر رہا کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دی, مجھے پوچھ کر دینا چاہیے تھا. یہی تو ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اشکال کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی تھی. تو اس وجہ سے یہ حسد جو ہے بہت ہی بری چیز ہے. کیا ہے تھوڑا بھی حقیقت حسد کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا. کسی شخص کی اچھی حالت کسی قسم کی بھی حالت ہے, اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ مرض حسد کا ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے. گاؤں آدمی, جاہل آدمی, دنیا دار آدمی اتنا زیادہ حسد نہیں کرتا, لیکن ایک عالم دوسرے عالم سے, ایک مولوی دوسرے مولوی سے ہر جگہ پر حسد کرتا ہوا ملے گا کہ اس کو گراؤ, اس کو اتارو, اس کو یہ کرو. اس وجہ سے ہم کو حسد سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اگر اس مرض ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی. اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے. جس کو جو اچھی حالت ملی ہے, اس کو جو اچھا گھر ملا ہے, اس کو اچھی نوکری ملی ہے, وہ ختم ہو جائے. جی. حسد کے 3 درجے ہیں. ایک کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے. ایک اس کے مقتضا پر عمل ہے, اس میں انسان گنہگار ہے. ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے, اس میں انسان معذور ہے یعنی ثواب پانے والا ہے. حسد کا باعث عموماً تکبر و غرور ہوتا ہے یا عداوت و حسد کا اصل کیوں حسد ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو اس سے اچھا جاننا, اس سے اچھا سمجھنا. پھر مجھے ملنا چاہیے تھا, اس کو کیوں ملا, مجھے نہیں ملا, مجھے ملنا چاہیے تھا. حسد کا باعث عموماً تکبر و غرور ہوتا ہے یا عداوت و خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا تعالیٰ کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا, حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے. البتہ دوسرے کو نعمت میں یہ آدمی جو حسد کرنے والا ہے ویسے بھی بظاہر بخیل ہی ہوگا, وہ کہ وہ کوئی بھی کسی اچھی چیز کسی کے پاس جائے ہی نہ, سب کچھ ہو تو مجھے ہی ملے, جبھی تو اس کو حسد آیا نہیں. تو اس وجہ سے وہ خود بھی کسی کو نہیں دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوسروں کو دیتا ہے تو اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تم نے اس کو یہ نعمت کیوں دی. سمجھنا ہے. اور جب اللہ جل جلالہ امن والوں پر اگر اعتراض کر رہا ہو تو پھر اس کا درجہ کیا ہونا چاہیے وہ حضرت جانتے ہیں. جی. البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور یہ چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی ہی نعمت حاصل ہو جائے تو یہ غبطہ اور رشک کہلاتا ہے. ہم اپنی زبان میں اس کو رشک کرتے ہیں. مجھے تمہارے پر رشک آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی کیوں رشک آ رہا ہے, کتنا قرآن پڑھتے ہو, اللہ کرے مجھے بھی اس طریقے سے پڑھنے کا موقع مل جائے, مجھے تمہارے پر رشک آ رہا ہے, کتنے عمدہ کپڑے پہن رہے ہو, اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. تو اس کو رشک کرنا جائز ہے. رشک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت ضائع نہ ہو, مجھے بھی مل جائے, تو یہ رشک کرنا جائز ہے. لیکن حسد کرنا بہت ہی برا ہے. جی. حسد قلبی مرض ہے, اس میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی. دین کا نقصان تو یہ ہے, حسد قلبی مرض ہے, قلبی دل کی بیماری ہے یہ, سمجھنا ہے. اور یہ جب تک ہم دور نہیں کریں گے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں پہنچے گی. سمجھنا ہے. جس جگہ پر آگ جل رہی ہو
उस जगह पर पेट्रोल पहुंचेगा तो वो भी जल जाएगा, पेट्रोल तो रहने का नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की अगर हम मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो अपने दिल को हसद की आग से पाक करने की जरूरत है। होता है हसद, जैसे कि अभी बताया, इंसान की तबीयत में ये चीजें आ जाती है, लेकिन फौरन उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उस हसद के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। हसद एक कल्बी मर्ज है जी। इसमें दीन का भी नुकसान है और इसमें दीन का भी नुकसान है कि आदमी फिर नमाज पढ़ रहा है, अव्वलन तो पढ़ेगा ही नहीं, वो तो हसद में जल रहा है वो। या अगर नमाज भी पढ़ रहा होगा, सबक भी पढ़ रहा होगा, तो दिमाग तो उसका उसी में चल रहा होगा। हासिद जो है हसद की आग में हर वक्त जलता रहता है जी। इसमें दीन का भी नुकसान है और दुनिया का भी। दीन का नुकसान तो ये है कि उसके किए हुए नेक आमाल साबित हो जाते हैं, नेकियां चली जाती है और हक ताला के गुस्से का निशान बन जाता है। जब तुम खुद ही हक ताला पर ही एतराज करो, या अल्लाह इसको क्यों दिया, या अल्लाह इसको मेरे पूछे बगैर क्यों दिया, दोनों मतलब जी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को जला देती है। जब किसी के साथ हसद हो जाता है तो आदमी फिर उस हसद की वजह से हर बुरा काम, हर बुरा तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, और जो नेकियों के काम किए हुए थे वो सारे के सारे काम छोड़ देता है जी। और दुनिया का नुकसान ये है कि हासिद हमेशा रंज और गम में मुब्तला रहता है, हर वक्त रंज और गम में मुब्तला रहता है, हसद की आग में जलता रहता है, जो मैंने भी बताया, और इसी गम में घुलता रहता है कि किसी तरह फलां शख्स को जिल्लत व इफलास नसीब हो। इस तरह अजाब आखिरत भी अपने सर रखा और अपनी कनात व आराम की जिंदगी को रुखसत करके हर वक्त की खलिश और दुनियावी कुफ्त को खरीदा। इसी को किसी ने कहा है, हासिद को एकदम नहीं राहत जहां में रंजे हसद है जान में जब तक के जान है। यानी हासिद को दुनिया में जरा सी देर के लिए भी राहत नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, और जब तक उसको खत्म नहीं करेगा वहां तक सुकून मिलेगा। और किसी को जो नेमत मिली है वो हमारे हाथ से खत्म होने वाली नहीं, इस वजह से जी। तरीके इलाज गो व तकल्लुफ से ही उस शख्स की खूब तारीफ किया करो। ये यूं बता रहे हैं कि तुम्हें जिस आदमी से हसद है उसका हर जगह पर, हर मौके पर, हर आदमी के सामने उसकी तारीफ करते रहो। जब तारीफ करते रहोगे तो इस तारीफ करने के बाद तुम्हारे दिल में उसकी जगह मोहब्बत पैदा हो जाएगी जी। उसके साथ खूब एहसान व सुलूक व तवाज़ु से पेश आओ। उसके साथ खूब एहसान, तवाज़ु और खुलूस से पेश आओ, दावत खिलाओ, अच्छा अच्छा हदिया तोहफा दो, तब तुम्हारा ये हसद दूर होगा। लेकिन ये तो बड़ा महंगा मसला है जी। बुख्ल अल्लाह ताला ने समझ में आ गया। इस वजह से हसद से बचने की जरूरत है। और मैंने भी बताया कि सबसे पहले हसद भी किया है वो शैतान ने किया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और उसी वजह से हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम का हक है। और ये हसद कितना गहरा होता है, कितना लंबा होता है, उसके मुतालिक ऐसी वाक़े में मैं बताऊं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शैतान को हसद की वजह से हजरत आदम को सजदा नहीं किया, और नहीं करके वो रजीम बन गया, मलऊन बन गया, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। समझना, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं तेरे अपनी रहमत से तुझे दूर करता हूँ, उस वक्त भी उसने माफ़ी मांगने के बजाय ये कहा कि या अल्लाह तू मुझे कुदरत दे, जिंदगी दे एक और लंबे वक्त तक के लिए, तो मैं इस आदम और इस आदम की वजह से मुझे ये जिल्लत हुई ने, मैं इनके बंदों को बहका कर फुसला कर जहन्नम में ले जाऊंगा। ये कितनी बड़ी जसारत है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा कि ठीक है तू जो चाहे कर ले,
تو جس کو لے جائے گا اللہ جانا، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، میں بالکل اس کو چھوڑوں گا نہیں، سمجھ میں آیا نہیں، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، لیکن میرے خاص بندے ہیں جن پر تیرا اثر نہیں چلے گا، یا عامةً نبی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، بڑے حضرات ہوتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم اس حسد سے یا شیطان کے چکر سے ہم پھنس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں ہوں گے۔ خیر بہرحال اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ ہے۔ یہ شیطانوں کی شیطانیت ہی بے عجیب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ یہ موسیٰ آپ کلیم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہے، ذرا میرا ایک کام کر دو نا۔ کیا کام کرا؟ اللہ جل جلالہ سے کہو کہ شیطان میری طرف سے کہ بہت زمانہ ہو گیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، پھر مجھے اپنے قرب میں بلا لو، پھر اپنے قریب بلا لو۔ کتنی اچھی بات تھی، کتنی اچھی بات تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ جل جلالہ ہے، اللہ جل جلالہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، اسے کہو کہ ابتدا میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، آج حضرت آدم نہیں رہے، اس کی قبر ہے، قبر کو سجدہ کر دو، میں ابھی معاف کر دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو قبر کو کیوں سجدہ کروں؟ سمجھے؟ یہ دیکھو حسد کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا اور کتنا لمبا چلتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حسد کا علاج اول تو یہ کہ دل میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہو، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کو ہمیشہ رکھے۔ اور جیسے میں نے ابھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بتایا کہ حسد سے دور کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، اللہ اور دے، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے، سمجھنا، تو ہمارے دل میں سے اس کی جلس اور اس کی جلن دور ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بہرحال آج کی مجلس میں ایک تو ہم نے عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے، اور غصہ بھی نہیں کریں گے، غصہ پر بھی انشاءاللہ کنٹرول کریں گے، اور تیسرا حسد تو بالکل ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگتے بھی رہو، اور جہاں جہاں یہ چیزیں ہو جائے فوراً توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ اس برائی کو، اس گندگی کو ہمارے دل سے نکال۔ میں نے بتایا دیکھو نہیں، حسد کی، شیطان کے دل میں کتنی گندگی بیٹھ گئی کہ اتنے سال کے بعد بھی وہ نہیں گیا، سمجھ نہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق نصیب فرمائے۔ 5-10 منٹ باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دعا میں لوگوں دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالات بہت خراب آ رہے ہیں، حالات بہت خراب آ رہے ہیں، اور اس میں خاص کر کے ہم مسلمانوں پر، اور بظاہر تو میرے ذہن میں تو وجہ یہی ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ پٹری سے اتر رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کو پھر پٹری پر لانے کے لیے تکلیفیں دے رہے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں۔ پھر وقت ختم ہو جائے گا، باقی ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ اس وقت بہت بہترین حدیث، اس وقت اگر تم دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرنا چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس وقت تم دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرنا چھوڑ دو گے، یعنی تمہارے اندر سے 10% دین ہٹ گیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ اس وقت مسلمان 10% پر عمل کریں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے. آج وہ زمانہ ہے. اس لیے کہوں کہ بھائی کچھ نہیں صحیح، جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کرو، لیکن میرا تجربہ تو کچھ اور ہی ہے. آج مجھے صبح غصہ بھی بہت آیا تھا دورے والوں کو. وہ تسبیحات فاطمہ کی بات آئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو کہنا جس دن سے بتایا اس دن سے آج تک میں نے سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ چھوڑی نہیں. تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ جب وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، سمجھ میں اس وقت بھی کہا کہ اس رات بھی میں نے پڑھی تھی، اس رات بھی میں نے نہیں چھوڑی. اور میں نے طلبا سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پڑھی نہیں؟ تو جب ہمارا یہ حال ہے، حالانکہ ہم علماء کرام ہیں، اونچے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور جب ہمارا ہی عمل یہ ہو تو ہم لوگوں کو کیا سکھلائیں گے، کیا بتائیں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانہ بہت خراب آ رہا ہے، پورا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فضل فرما دیا، کرم فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور مزید توفیق دے دی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن جب ہم کریں گے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور حضرات کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.